مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. الحمدللہ حلقہ درس قرآن میں اس سے قبل 17 سورتوں کا ترجمہ اور ان کے تفسیری مفاہیم ہم پڑھ چکے ہیں. 18ویں نمبر پر جو سورت نازل ہوئی تھی مفسرین کی روایات کے مطابق وہ ہے سورہ الکافرون. الکافرون یہ 18ویں نمبر پر سورت نازل ہوئی تھی. یہ سورت کب نازل ہوئی اور اس کا سبب نزول کیا ہے؟ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب شہر مکہ میں توحید کا اعلان کیا، بتوں کی خدائی کو جھٹلایا اور سچے رب وحدہ لا شریک کی ربوبیت کا پرچار کیا، ابتداءً کفار اور مشرکین نے آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی. لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگ اس دعوت کو قبول کرتے جا رہے ہیں، بتوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور رب تعالی کے سامنے جبین نیاز خم کرتے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے اس بارے میں غور و فکر کیا اور سنجیدگی کے ساتھ سوچا کہ اگر ہم نے اس دعوت کو نہ روکا، اس نے تو ہمارے شہر میں ایک بھی بت نہیں رہنے دینا، اور اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ نے رہنے بھی نہیں دیا. سو وہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تیری سرداری کا لحاظ کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے کچھ نہیں، تیرا منہ ہمیں مارتا ہے، تو خود اپنے بھتیجے کو سمجھا لے اور اسے ہٹا لے. اگر یہ دولت کا تمنائی ہے تو ہم سارے سردار مل کر اس کے پاس دولت کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. اگر یہ کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پورے شہر میں جس عورت کی طرف اشارہ کرے گا ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس کا رشتہ اسے دے دیں گے. اور اگر یہ ہمارا سردار بننا چاہتا ہے تو ہم سب اس کو اپنا سردار تسلیم کرنے کو تیار ہیں، بس یہ جو دعوت دے رہا ہے، یہ جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، انہیں باطل اور جھوٹا قرار دے رہا ہے، اسے کہو یہ اس کام سے رک جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب
اپنے گھر میں تشریف لائے، اللہ رب العزت کی لائی ہوئی ڈیوٹیوں کو ادا کرنے کے بعد گھر تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس طرح سارے مکے کے سردار میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو تو چاہتا ہے وہ بتا۔ کسی انسان کو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان تین چیزوں کے علاوہ چوتھی کون سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ یا وہ اقتدار چاہتا ہے، میرے نبی کو وہ بھی مل رہا تھا، سارے مکے کے سردار اپنا سردار ماننے کو تیار تھے، اور اگر دولت کی تمنا ہوتی تو سارا شہر اپنے اپنے سرمایے آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار تھا۔ اگر کسی عورت کا عشق آپ کو اس راستے پر ڈالنے والا ہوتا تو یہ منزل بھی مل رہی تھی، لیکن کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، جو میرے رب نے میری ذمہ داری لگائی ہے وہ کام میں پھر بھی کرتا رہوں گا۔ میری تمنا سورج چاند ستارے نہیں، میری منزل اقتدار چودراہٹ سرداری نہیں، میرا مقصد دولت کو اکٹھا کرنا نہیں، اور میری اس تبلیغ و ترویج اور ان اقدامات کی وجہ کسی عورت کا عشق بھی نہیں، مجھے تو اللہ رب العزت کی محبت ہے جو کھینچے جا رہی ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا عشق ہے جو مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے، اور میرا محبوب جو مجھے کہے گا وہ میں کروں گا۔ یہ سارے شہر والے جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، یہ نہیں مجھے روک سکتے۔ جب یہ سارے شہر مکہ والے حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور جواب سنا، مقصد پورا نہ ہوا، تب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، اگر ان خداؤں کی بنیاد پر ہم اسی طرح جھگڑتے رہے تو یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اور ہماری یہ خانہ جنگی سے دشمن فائدہ اٹھائے گا اور وہ ہم پر دھاوا بول کر دونوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم کوئی درمیانی راستہ نکالیں، کوئی صلح کی طرف آئیں؟ آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں کہ 1 سال ہم سارے شہر والے مل کر تیرے خدا کی عبادت کریں گے، اور 1 سال تو ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خداؤں کی عبادت کر۔ باطل اپنے موقف میں لچک رکھتا ہے، کیونکہ وہ تو پھر باطل ہے، جو بھی رنگ اختیار کر لے، باطل نے تو باطل ہی رہنا ہے، لیکن حق اگر اپنے موقف میں لچک پیدا کر لے تو وہ حق نہیں رہتا۔ حق اپنے موقف میں لچک پیدا کر لے تو وہ حق نہیں رہتا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو سال بھر، میں تو 1 لمحے کے لیے بھی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو تیار نہیں۔ تم سال کی بات کرتے ہو، میں تو 1 لمحے کے لیے، تمہارے خدا ہیں جھوٹے، تم انہیں چھوڑو، تمہارا چھوڑنا بنتا ہے، میرا خدا ہے سچا، میں اسے کیوں چھوڑوں؟
تم ایک خدا سے دوسرے خدا کی طرف رخ موڑو، کیونکہ تمہارے خدا اسی قابل ہیں۔ میں اپنے رب سے دوسرے خدا کی طرف رخ کیوں موڑوں؟ جدوں کہ میرا رب سچا ہے اور حقیقتاً وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیارے محبوب کہہ، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے منکرو۔ یہ مکے کے لوگ جو تھے کافر تھے، پر اپنے آپ کو کافر تسلیم نہیں کرتے تھے، منکر تھے لیکن اپنے آپ کو منکر مانتے نہیں تھے، اور نہ پسند کرتے تھے کہ ہمیں کوئی کافر کہے۔ وہ تو اپنے آپ میں بڑے عقل مند تھے، وہ تو بڑے پجاری تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کا تو یہ عقیدہ تھا۔ وہ کب اپنے آپ کو کافر کہلوانا پسند کرتے تھے؟ وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ ہمیں کافر کہا جائے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شہر کو تنے تنہا کہا، او کافرو۔ جرت دیکھے محبوب کی، ایک بندہ پورے شہر کو چیلنج کر رہا ہے اور انہیں اس نام سے پکار رہا ہے جس نام سے پکارنا وہ پسند نہیں کرتے، اے کافرو۔ اور ساتھ اس لفظ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ میری تمہاری عداوت، میری تمہاری جنگ ذاتیات کی بنیاد پر نہیں، تمہارے کفر کی وجہ سے ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ اگر تم آج کفر چھوڑ دو تو میں آج ہی تمہیں سینے کو لگانے کے لیے تیار ہوں۔ آج بھی تم اگر کفر چھوڑ دو، میری تمہاری عداوت کی بنیاد ذاتیات نہیں، تمہارے سینے میں چھپا ہوا کفر ہے، تمہاری زبانوں پر آنے والا کفر ہے، اس وجہ سے میں تمہارے خلاف ہوں اور تم میرے عدو ہو۔ فرمایا اے محبوب کہہ، یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کافر کو کافر کہنے کا حکم ہے۔ یہ جو لوگ اپنے فلسفے تیار کرتے رہتے ہیں نا کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو جب وہ ہو جائے گا مسلمان تب نہیں کہیں گے، جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو پھر نہیں کہیں گے، جب وہ کافر ہے تو اسے کافر کہیں گے تاکہ ایمان اور کفر میں فرق رہے۔ قل یا ایھا الکافرون، محبوب کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان جھوٹے خداؤں کی کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس میں خبر ہے غیب کی، مخصوص لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، مخصوص لوگوں کے لیے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، ابو لہب، ان لوگوں کے لیے یہ خبر ہے کہ میں تمہیں پیشین گوئی دے رہا ہوں کہ تم بھی اپنی آخری سانس تک اس کی عبادت کرنے والے نہیں بنو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی تم کافر ہو
تم کافر رہو گے، تم کافر ہو اور تم کافر ہی رہو گے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور جن کے بارے میں خبر دی وہ کافر ہی رہے۔ یہ سارے کافروں سے خطاب نہیں ہے، یہ خبر مخصوص کافروں کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا تقاضا اس حال کے ساتھ ہے جس حال میں یہ کلام نازل ہوا، کہ میں کبھی بھی تمہارے خدا کی عبادت نہیں کروں گا اور تم اس وقت میرے رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یہ بھی ایک مفہوم اس سے نکلتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ زمانہ ماضی سے تعلق ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں 40 سال وحی نازل ہونے سے پہلے، ان 40 سالوں میں جب میرے اوپر فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا تب میں نے ان خداؤں کی عبادت نہیں کی۔ اب تو سچے خدا کا ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ ہے، اب تو فرشتہ میرے پاس آتا جاتا ہے، اب تو اللہ رب العزت کا کلام مجھ پر اترتا ہے، اب تو مجھے اللہ رب العزت نے اپنا پیغمبر ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ پیغمبری کا اعلان کر دو۔ پہلے تو اعلان نہیں کیا تھا، اب تو اس نے منتخب کر کے اعلان کروا دیا۔ محبوب کہہ دے کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ جب اس عہدے کا اعلان نہیں ہوا تھا میں نے تب ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کی، اب تو میرے منصب کا پرچار بھی ہو چکا، اب تو میرے منصب کا اعلان ہو چکا، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کروں؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور عبادت کرتا رہوں گا۔ جس سچے رب کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم سچے رب سے دور ہو، میں تمہارے جھوٹے خداؤں کے قریب کیوں جاؤں؟ فرمایا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ تمہارے لیے تمہارا دین، تم اپنے دین پر رہو، میں تمہارے دین کی طرف آنے والا نہیں ہوں، اور میرے لیے میرا دین ہے، تم میرے دین کی طرف آنے والے نہیں ہو۔ یہ خبر آپ نے جن مخصوص کافروں کے بارے میں دی، جن کو مخاطب کیا اس صورت میں، وہ پھر مومن نہیں ہوئے، وہ مومن نہیں ہوئے، کفر پر ہی رہے اور کفر پر ہی مرے۔ یہ حکم خاص ہے، عام نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ یہ حکم خاص ہے، عام نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو جہاد کی آیات سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اگر اسے یہ مانے کہ یہ صرف ان چند ایک کافروں کے لیے تھا، سب کے لیے نہیں، پھر منسوخ بھی ماننے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اس کا مفہوم عام ہو تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم نہیں کہ وہ اعلان کریں کہ ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، بس تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے، نہیں، یہ حکم اب مسلمان کو نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔
اب تو مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے۔ اب حکم یہ ہے، یہ حکم یا تو مخصوص کافروں کے لیے تھا، جب وہ کافر مر گئے تو یہ حکم اپنی انتہا کو پہنچ گیا، مکمل ہو گیا، اس کا زمانہ تمام ہو گیا۔ لیکن بعد والوں کے لیے عام حکم جو ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت کا علم بھی تمہارے پاس ہے تو وہ بھی آگے پھیلاؤ، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، لوگوں کو برائی سے بچاؤ۔ کچھ لوگ اس آیت کو اور اس صورت کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہنے دو، اور اگر اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا کہ جو جہاں ہے وہاں لگا رہے تو اللہ نے کیوں نبی بھیجے؟ پھر تو نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، جو جہاں لگا ہے لگا رہے، اکیلا حساب لے لیا جاتا قیامت والے دن۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، میں پہلے اپنے قاصد بھیجتا ہوں، جب ان کا پیغام پہنچ جائے میرا، پھر میرے پیغام کو کوئی جھٹلائیں، پھر میں ان پر عذاب بھیجتا ہوں، پھر میں ان پر عذاب بھیجتا ہوں۔ تو یہ 18ویں نمبر پر نازل ہونے والی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے 18ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، الکافرون۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم وہ صورت پڑھیں گے جو اس کے بعد نازل ہوئی۔ روایات جو بتاتی ہیں اس کے مطابق جس صورت کا نزول کے اعتبار سے 19واں نمبر ہوگا، ہم آئندہ اتوار کو وہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم